السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، یہ ویڈیو ظہور اسلام سے پہلے عرب اور دنیا کی مذہبی، اخلاقی اور سیاسی حالات پر مشتمل ہے۔ یہ ویڈیو شاہ معین الدین احمد ندوی کی کتاب تاریخ اسلام کے مضمون سے ماخوذ ہے، جو کہ جلد اول میں شامل ہے۔ تاریخ اسلام 4 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، جس میں جلد اول میں آغاز اسلام سے لے کر خلافت راشدہ کے اختتام تک کا بیان کیا گیا ہے۔ ظہور اسلام سے پہلے عرب اور دنیا کی مذہبی، اخلاقی اور سیاسی حالات۔ ظہور اسلام کے وقت تک یہ عرب اور قریش کی سیاسی تاریخ تھی۔ ان کی مذہبی تاریخ اسلام سے وابستہ ہے۔ عرب میں سب سے اول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید الہی کا سور پھونکا تھا اور خدائے واحد کی پرستش کے لیے مکہ میں سب سے پہلے گھر بنایا، لیکن رفتہ رفتہ لوگوں کے دلوں سے صدائے توحید کا اثر زائل ہو گیا تھا، اور نہ صرف عرب بلکہ سارے عالم میں خالص خدا کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہ گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بہت سے پیغمبر مبعوث ہوئے۔ بڑے بڑے مصلحین نے اخلاق کی صدائیں بلند کی۔ ان کا وقتی اثر بھی ہوا، لیکن انسان نے توحید و اخلاق کا یہ سبق بہت جلد فراموش کر دیا، اور 5ویں صدی عیسوی کے آخر میں یہ نوبت پہنچ گئی کہ زمین کے کسی حصے میں کوئی حقیقی خدا شناس قوم باقی نہ رہ گئی تھی۔ جن قوموں میں نور الہی کی کوئی کرن تھی، تو بھی اس پر جہل کے اتنے حجاب پڑ گئے تھے کہ اس کی اصلی صورت نہ پہچانی جاتی تھی۔ ایران، روم اور ہندوستان تمام روحانی مرکزوں کی مذہبی حرارت سرد ہو چکی تھی۔ ایرانی قوم توحید خالص سے کبھی آشنا نہ ہوئی تھی۔ زرتشت اور مانی نے جو اخلاقی آگ روشن کی، وہ یزداں اور اہرمن کا گورکھ دھندا بن گئی تھی۔ ان کی کتاب اخلاق میں باپ بیٹی اور بھائی بہن کی کوئی تمیز نہ تھی۔ حکومت البتہ ان میں تھی، لیکن حکمرانوں کو راہب کا درجہ حاصل تھا۔ رعایا ان کی پرستش کرتی تھی۔ ملک کے لیے کوئی اخلاقی قانون نہ تھا۔ ظلم و جور کی حکومت تھی۔ طاقتور کے مقابلے میں ناتواں کی ہستی نہ تھی۔ ادنیٰ اعلیٰ کا غلام نہ تھا۔ آئے دن کے سیاسی انقلابات نے ملک کے امن و امان سے محروم کر دیا تھا۔ روم و فرنگ کی حالت، جو دین و دنیا اور مذہب اور حکومت دونوں کے تاجدار تھے، ایران سے بھی زیادہ زبوں حال تھی۔ پاک اور اصلی عیسائیت مدتوں پہلے پول کے ہاتھوں مسخ ہو چکی تھی۔ حضرت عیسیٰ، مریم اور روح القدس کی شخصیت اور مرتبے کے تعین نے 20 فرقے پیدا کر دیے تھے، جن میں ہمیشہ کشت و خون بہتا رہتا تھا۔ توحید کی جگہ تثلیث اور مشرکانہ رسوم نے لے لی تھی۔ حضرت عیسیٰ اور مریم کے بتوں کی پوجا ہونے شروع ہو گئی تھی۔ دین کی باغ دوڑ گمراہ اور دنیا پرست پادریوں کے ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ ہر پادری اپنے پیرووں کا مسجود اور اختیارات میں خدائی کا درجہ رکھتا تھا، اور اس کی قبر عبادت خانہ تھی۔ ان کی جنبش لب پر نظام حکومت الٹ پلٹ جاتا تھا۔ حکومت اور کلیسا کی کشمکش عیسائیت کی بڑی تاریخ اور خون آشام تاریخ ہے۔ مذہبی اجارہ داری نے
پادریوں میں طرح طرح کی اخلاقی برائیاں پیدا کر دی تھی۔ وہ عیسائیت جو دنیا کو امن و آشتی اور تجرد اور لذائذ دنیاوی سے اجتناب کا سبق دینے کے لیے آئی تھی، جنگ و جدل، سفاکی، خون ریزی اور عیش و ہوس پرستی کا گہوارہ بن گئی۔ مذہبی پیشواؤں کی خانقاہیں عیش و نشاط کے چکلے تھے، جن میں اگر مذہبی جذبہ باقی بھی تھا تو ایسی مکروہ اور تکلیف دہ شکل میں کہ اس کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ سیاسی حالات بھی اس سے کم ابتر نہ تھے۔ آئے دن کی خانہ جنگیوں اور صوبے کی خود مختاری نے مشرقی مغربی روم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، اور 6 صدی کے آخر میں روم انتہائی تنزل اور انحطاط کے درجے کو پہنچ گیا تھا۔ تیسرا روحانی مرکز ہندوستان تھا، اگرچہ یہ بھی ایران کی طرح ہمیشہ توحید خالص سے ناآشنا رہا، لیکن یہاں کے مصلحین کرشن اور گوتم بدھ وغیرہ مختلف زمانوں میں فلسفیانہ روحانیت اور اخلاق کا درس دیتے رہے، لیکن یہ اسباق مدت ہوئی فراموش ہو چکے تھے، اور پرانوں کی تعلیم کا دورہ تھا جو قدیم ہندوستان کا سب سے زیادہ تاریک عہد شمار کیا جاتا ہے۔ شرک ہمیشہ سے ہندوستان کی گھٹی میں پڑا تھا۔ پرانے دور میں شرک انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اوہم پرستی نے بے شمار خدا بنا دیے تھے۔ زمین سے لے کر آسمان تک ہر شے خدا تھی۔ بقول ایک ہندو مورخ کے خداؤں کی تعداد ہندوستان کی آبادی سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی، اور ایک آدمی پر کئی خدا کا اوسط پڑتا تھا۔ پر ان کی تعلیم نے شرافت انسانی کو بالکل مسخ کر دیا تھا۔ ہر نیچا طبقہ اپنے سے بلند طبقے کا غلام، بلکہ کچھ اس سے بھی پست تھا۔ اس کو جانوروں کے برابر بھی حقوق حاصل نہ تھے۔ برہمن کے لیے کسی حالت میں کوئی سزا نہ تھی۔ اگر وہ اونچی ذات والے کو چھو لیتے تو اس کی سزا موت تھی۔ نچلے طبقے مذہبی تعلیم سے قانوناً محروم کر دیے گئے تھے۔ اخلاقی حالت انتہائی شرمناک تھی۔ ایک عورت کے کئی شوہر ہوتے تھے۔ شراب گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ بدمستی میں ہر گناہ ثواب بن جاتا تھا۔ محرمات تک سے بھی تعلقات ثواب سمجھا جاتا تھا۔ عصمت کی کوئی قیمت نہ تھی۔ بڑے ذی وجہات عمرہ کی عورتیں عصمت اتار پھینکتی تھیں۔ مذہب بھی بد اخلاقیوں سے محفوظ نہ تھا، بلکہ ان کا معلم بن گیا تھا۔ بعض فرقوں میں اعضائے تناسل کی پرستش ہوتی تھی۔ مندر کے پجاری بد اخلاقیوں کا پیکر تھے۔ دیوداسیوں کی حالت شرمناک حد تک گری ہوئی تھی۔ عورتوں کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ بعض طبقوں میں لڑکیاں قتل کر ڈالی جاتی تھیں۔ عورت شوہر کی موت کے بعد تمام دنیاوی لذائذ سے محروم کر دی جاتی تھی، اس لیے وہ شوہر کے ساتھ مر جانے کو زندگی میں ترجیح دیتی تھی، جسے ہندوؤں میں ستی کی رسم کہا جاتا ہے، اور جو انگریزوں نے قانوناً ختم کروائی تھی۔ اس تاریک دور میں اگر کسی انسان میں حق کی تلاش کا جذبہ پیدا ہوتا تھا تو وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر خدا کی تلاش کرتا تھا، اور تزکیہ روح کے لیے جسم کو ایسی درد انگیز سزائیں دیتا تھا جو طاقت بشری کی برداشت سے باہر ہیں۔ اس عالمگیر تاریکی میں اگر کسی قوم یا جماعت سے اصلاح کی امید ہو سکتی تھی تو وہ بنی اسرائیل تھے، لیکن انہیں غرور گھمنڈ نے برباد کر دیا تھا۔ ساری خدائی میں وہ صرف اپنی قوم کو خدا کا محبوب
اور اس کا کنبہ سمجھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ان کی محبوبیت کی وجہ سے ان سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ سرکش ایسے تھے کہ پیغمبروں کی بات تک بھی نہ سنتے تھے اور انہیں قتل کر ڈالتے تھے۔ ان کا مذہب اگرچہ الہامی تھا لیکن وہ بھی اس کی دست برد سے محفوظ نہ رہ گیا تھا۔ احکام الہی کو توڑ مروڑ کر اپنے مقصد کے مطابق بنا لیتے تھے اور صرف ان ہی احکام پر عمل کرتے جو ان کے مقصد میں حائل نہ ہوتے۔ ظاہری دینداری اور لفظی منہ شگافیوں کے علاوہ مذہب کی اصل روح ان سے رخصت ہو چکی تھی اور اوہام و خرافات نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ انتہا درجے کے لالچی تھے۔ سود خوری ان کی فطرت میں داخل تھی جس نے ان میں بڑی شقاوت اور سنگ دلی پیدا کر دی تھی۔ معمولی زیور کی لالچ میں چھوٹے بچوں کو قتل کر ڈالتے تھے۔ اگرچہ وہ مذہب کے اختیار سے نہایت قدیم تھے لیکن اعتبار سے نہایت قدیم تھے لیکن ان کی ذات کی وجہ سے ان کو کوئی سیاسی اہمیت نہ تھی۔ ان کا مذہبی مرکزیت بیت المقدس تک ان کے ہاتھوں میں نہ تھا اور وہ دوسرے ملکوں میں آوارہ پھرتے تھے اور ہر جگہ ان کے ساتھ نہایت ذلت اور تحقیر کا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ غرض عقیدہ، مذہب، اخلاق اور سیاست ہر اعتبار سے بنی اسرائیل ایک مشق شدہ قوم تھی۔ دوستوں اور ساتھیوں، غور کیجیے، کیا آج دنیا کے بیشتر مسلم ممالک میں یہی حالت نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں اسی قسم کے حالات نہیں ہیں کیا؟ خود عرب کی حالت جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید الہی کا سور پھونکا تھا اور خدا کی خالص پرستش کے لیے سب سے پہلے خانہ خدا بنایا تھا، دوسری قوموں سے کچھ بہتر نہ تھی۔ گو وہ دین ابراہیم کے پیروکار تھے لیکن اس کی صورت بالکل مشق ہو چکی تھی اور توحید کا رخ اور بت پرستی کے اوہام میں چھپ کے رہ گیا تھا۔ خدائے واحد کے ساتھ اور بہت سے کارساز شریک ہو گئے تھے۔ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اجنا کو الوہیت کا مرتبہ دیتے تھے، بتوں کو مظہر خدا مان کر ان کی پرستش کرتے تھے۔ سینکڑوں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، ان میں لات، منات، حبل اور عزی زیادہ باعزت تھے۔ حبل خاص خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا، تمام عرب اس کی پرستش کرتے تھے۔ مختلف قبائل کے بت علیحدہ علیحدہ تھے۔ منات اوس و خزرج کا تھا، لات ثقیف کا، عزی غطفان کا۔ عزی کی پرستش ارکان حج میں داخل تھی۔ ان بتوں کے نام پر سانڈ چھوڑے جاتے تھے، ان پر انسانوں کی قربانیاں ہوتی تھیں، بتوں کے نام کے تیروں کے ذریعے قرآن اندازی ہوتی تھی۔ ان کے علاوہ سینکڑوں لکڑی اور مسالے کے خانہ ساز اور خانگی خدا بھی تھے۔ بت پرستی کے علاوہ مختلف قبائل میں مختلف مذہب رائج تھے۔ ربیہ و غسان عیسائی تھے، قضاء میں عیسائیت کا اثر تھا۔ حمیر، کنانہ، بنو حارث اور کندہ یہودی تھے۔ بنی تمیم کا قبیلہ مجوسی تھا۔ بعض قبائل میں ستارہ پرستی بھی رائج تھی۔ ان مذاہب کے علاوہ مختلف قسم کے خیالات و عقائد پائے جاتے تھے۔ کچھ ملحد تھے جو سرے سے خدا کے وجود ہی کے منکر تھے، بعض خدا کے قائل تھے لیکن حشر و نشر اور سزا و جزا کو نہ مانتے تھے، بعض انبیاء کے منکر تھے۔ غرض کوئی ایسا عقیدہ و خیال نہ تھا جو عربوں میں رائج نہ رہا ہو۔ ضعیف الاعتقادی نے صدہا قسم کے اوہام اور خرافات پھیلا دیے تھے۔ اخلاقی حالت
مذہبی حالت سے بھی زیادہ خراب تھی۔ جنگجوئی، انتقام پسندی، سفاکی، خون ریزی فطرت میں داخل تھی۔ معمولی باتوں پر لڑائی چھڑ جاتی تھی، جس کا سلسلہ پشت تک جاری رہتا تھا۔ عربوں کی خانہ جنگیاں ایام عرب کے عنوان سے عربوں کی تاریخ کا مستقل باب ہے۔ اپنی درندگی سے مجرموں کو نہایت درد انگیز سزائیں دیتے تھے۔ شراب نوشی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ عرب کا ہر گھر میخانہ تھا۔ بدمستی، مال و دولت، نانگ